السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ لوگ کے لیے جو میں ٹاپک لے کے آنے والی ہوں اس کا نام ہے ملائکہ یا فرشتے اور خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو سوال ہے ہمارے پاس، مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 4 مقرب فرشتے جن کے نام تم تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہو سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبے رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہے کوئی کم۔ تو سوال ہے فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ تو جواب ہے تمام آسمانوں اور زمین کے میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں۔ تو سوال ہے فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ۔ تو جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحت میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں اور بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہے اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں اور ان کی ماتحت بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ ماتحت نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہے: نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ دوسرا، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرا، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہے۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ چوتھا، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، وعظ ہوتا ہو، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کی علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہو اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہو ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ پانچواں، کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروباروں پر مقرر ہیں۔ کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں۔ کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ تو سوال ہے، یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ تو اب اس کا یہ جواب ہے کہ یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں۔ تو ملائکہ یا فرشتوں والا ٹاپک ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے، اور دوسرا جو میں نے بتایا تھا خدا تعالیٰ کی کتاب ہے وہ میں یہاں سے شروع کرتی ہوں۔ تو سوال ہے توریت اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب ہے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ تَوْرَاةً فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ اس کا مائدہ رکوع ہے 7، یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے، اور یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ زبور کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یہ نساء کے رکوع نمبر 23 میں ہے، یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجیل، تو یہ حدیث
نام ہے حدید کی، رکوع 4 میں ہے، یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ بس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ تو سوال ہے، اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ تب اس کا جواب ہے، ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو سوال ہے، تو کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہیں وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہیں؟ تو جواب نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے ادل بدل کر دیا ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ تو سوال ہے، یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ تو جواب ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ تو سوال ہے، قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ تو جواب ہے، قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ تو سوال ہے، توریت، زبور، انجیل قرآن مجید میں سے افضل کون سی کتاب ہے؟ تو اس کا جواب ہے، قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ تو سوال ہے، قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ تو جواب ہے، بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم عبادت معجز ہے، یعنی ایسے اونچے درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورہ کی مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئیں اور قرآن مجید 33 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانی سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکے یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ تو ضرورت تھی، اس لیے میں نے ویڈیو جو ہے روک دی تھی۔ تو چھوٹے سے بریک کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے متعدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے عام کر دی گئی۔ تو اس ویڈیو کو میں یہاں ختم کروں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور اچھی باتیں لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے۔ میں نے سب کو کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے واٹس ایپ پر اپنے اسٹیٹس پر میری ویڈیو شیئر کیا کریں، تو مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم آپ کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پر شیئر کرتے ہیں اور بھی لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، تو ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور بھی لوگوں سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ میری ویڈیوز شیئر کریں اور ان کو کہیں کہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ یہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچ سکے اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی ثواب کما سکوں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کریں، اس کو شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں، سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں، اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔